ہم نے دیکھا گزشتہ سال کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے، گزشتہ شب برات میں، گزشتہ شعبان المعظم کے مہینے میں ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے، لیکن ان سال شعبان المعظم کا مہینہ آنے سے پہلے، رمضان کا بڑا مقدس مہینہ آنے سے پہلے وہ دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو کر آخرت کی طرف چل بسے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ شعبان المعظم کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے دربار میں بندوں کے اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرات علماء اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں بندوں کے جو اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں، گزرے ہوئے ایک سال میں بندہ جو اعمال کیا ہے وہ سب چیزیں اللہ کے دربار میں اس مبارک مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں۔ گزرا ہوا ایک سال جو ہمارا گزرا ہے زندگی کا، ایک سال میں ہم نے کتنی نمازوں کو پڑھا وہ اعمال نامے میں پیش کیے جائیں۔ ایک سال جو ہمارا زندگی کا پچھلا گزر گیا ہے، کتنے نمازوں کو ہم نے چھوڑا ہے وہ ہمارے اعمال نامے میں وہ بھی درج ہوگا، اللہ کے دربار میں وہ بھی پیش کیا جائے گا۔ گزرے ہوئے ایک سال میں ہم نے کتنی مرتبہ جھوٹ بولا وہ بھی اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ گزرے ہوئے ایک سال میں کتنی مرتبہ ہم نے غیر محروموں کو غلط نظروں سے دیکھا وہ بھی اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ گزرے ہوئے ایک سال میں ہم نے کتنے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، کتنے لوگوں کو ڈبایا ہے، کتنے لوگوں کا مال کھایا ہے، کتنے لوگوں کی زمینوں کو ہڑپا ہے، کتنے لوگوں کی جائیداد کو ہضم کیا ہے، مائیں اور بہنوں کی، بھائیوں کی پراپرٹی کو، وراثت کو ہم نے چاپ لیا ہے، ہم نے ہضم کر لیا ہے، ہم نے لوٹ کر کے ہم اپنے بچوں کی فیوچر کے لیے جمع کر کے رکھ لیا ہے۔ آج تک بزرگان محترم ہزاروں کیسز کورٹ میں چل رہے ہیں کہ بھائیوں نے بہنوں کی وراثت کو لوٹ لیا، بھائیوں نے بہنوں کو وراثت میں حق کے برابر قرآن مجید کے حق کے مطابق ان کو فیصلہ کرتے ہوئے ان کو وراثت تقسیم نہیں کیا۔ کتنے کیسز آتے ہیں بزرگان محترم، بھائیوں کو جب پراپرٹیز ملتی ہے وہ بہنوں کا حق بھی اپنا حق سمجھ کر وہ ہضم کر لیتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبردار ہو جاؤ، کان کے پردے کھول کر سن لو، یہ شعبان المعظم کا بڑا مبارک مہینہ ہے، یہی وہ مہینہ ہوتا ہے اللہ کے دربار میں تمہارے گزرے ایک سال کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ہمارے اعمال میں اگر نمازیں ہوں گے، عبادتیں ہوں گے، صحیح اخلاق ہوں گے، صحیح لین دین ہوں گے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم نے پیار اور محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ ہم نے ایک ایک سنت پر عمل کیا ہے، جب یہ اعمال اللہ کے دربار میں فرشتے پیش کریں گے، اللہ ہمارے ان اعمال کو دیکھیں گے، اللہ پاک بتاؤ کتنا خوش ہو جائے۔ یہاں پر رک کر سوچنے کی بات ہے، اگر ہمارے نامہ اعمال میں اعمال اور نیکیاں کم ہو اور گناہ زیادہ ہو تو اللہ کتنے ناراض ہوتے ہوں گے، اللہ کو کتنا زیادہ غصہ آتا ہوگا۔ اللہ کے اختیار میں ہے، اگر اللہ چاہے تو بخش بھی سکتا ہے، اگر اللہ پاک ہمارے کسی ایک بد اعمال پر، عمل پر اگر ہماری پکڑ فرما لے، بزرگان محترم دنیا اور آخرت میں ہم برباد ہو جائیں۔ اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا، اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے پارہ نمبر 30 سورہ بروج کے اندر، قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو بڑی سخت پکڑ آتی ہے، اس کا اندازہ ہم لوگ نہیں لگا سکتے۔ تو یہ شعبان معظم کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ مجھے اور آپ کو بھی اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، نفل روزے رکھنا ہے، جتنا ہم زیادہ روزے رکھیں گے اتنا ہم اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہوئے جائیں۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے،
صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے